تاریخ اسلام کی معزز خواتین اور حضرات، میں ہوں سائرہ خان، اور تمام حضرات جو میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں ان سب کو السلام علیکم۔ ناظرین، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میرے آنے والی تمام ویڈیوز آسانی کے ساتھ آپ کو مل سکے۔ اسلامی تاریخ میں خواتین صحابیات عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجی مہمات میں ان کے ساتھ جاتی تھیں اور زمینی اور سمندری لڑائیوں میں حصہ لیتی تھیں۔ ان کے کارنامے اور اثرات تاریخ عالم کے اس اہم دور کے ہر شعبے میں پائے جاتے ہیں جس نے پوری انسانیت کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ یہ عظیم، بے لوث اور بہادر خواتین میدان جنگ میں جہاد میں حصہ لینے والوں کی صف اول میں پائی جاتی ہیں۔ آپ نے ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو سنا ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے آپ ان کو ان کے اصلی نام سے نہیں جانتے ہوں گے۔ آپ کا اصل نام نصیبہ بنت کعب تھا اور ام عمارہ کنیت تھی۔ آپ کا تعلق خزرج کے خاندان نجار سے تھا اور آپ مدینہ میں اسلام قبول کرنے والوں میں سے ایک تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ ہونے کے ناطے آپ سے بہت سی خوبیاں منسوب تھیں۔ وہ احد کی جنگ کا حصہ تھیں جہاں وہ پیاسوں کو پانی پلانے اور زخمیوں کی دیکھ بھال کے لیے شریک ہوئیں۔ ان کے پاس کوئی تلوار، کمان یا تیر نہیں تھا کیونکہ وہ لڑنے نہیں آئی تھیں، لیکن پھر غیر متوقع ہوا۔ تیر اندازوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اور اس مقام کو چھوڑ دیا جس میں آپ نے رہنے کا حکم دیا تھا، اور یہ سوچ کر کے کہ مسلمانوں کی جیت ہوئی ہے جنگی مال غنیمت لینے کے لیے بھاگ گئے۔ پھر لہر مسلمانوں کے خلاف ہو گئی اور بہت سے صحابہ شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک ٹوٹ گئے کیونکہ اکثر صحابہ یا تو شہید ہو گئے یا پھر جنگ سے بھاگ گئے۔ جب ام عمارہ نے یہ دیکھا کہ آپ کے چہرے سے خون بہہ رہا ہے تو انہوں نے اپنے پانی کا برتن گرا دیا اور فرار ہونے والے جنگجوؤں میں سے ایک سے تلوار اور دوسرے سے کمان اور تیر چھین کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے چلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنگ احد کے دن جب دائیں طرف دیکھتا تو ام عمارہ اور بائیں طرف دیکھتا تو میں ہمیشہ ان کو اپنے دفاع میں لڑتے دیکھتا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی کہ ام عمارہ، تم جس چیز کو برداشت کر سکتی ہو اسے کون برداشت کر سکتا ہے؟ ان کی بہادری پر رسول اللہ کی خوشنودی دیکھ کر انہوں نے عرض کیا کہ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں جنت میں اپنا ساتھی بنائے۔ چنانچہ رسول اللہ نے ان کے لیے دعا اور ان کے گھر والوں کے لیے دعا کی۔ پھر انہوں نے جواب دیا کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ اب اس دنیا میں مجھے کیا تکلیف پہنچتی ہے۔ ام عمارہ کا جہاز صرف جنگ احد تک محدود نہیں تھا، وہ کئی دوسرے مواقع پر بھی موجود رہیں، یعنی عقبہ، الحدیبیہ، خیبر اور حنین کے معاہدے۔ حنین میں ان کا بہادرانہ طرز عمل احد میں ان کی بہادری سے کم حیرت انگیز نہیں تھا۔ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے وقت یمامہ میں موجود تھیں، جہاں انہوں نے شاندار طریقے سے لڑا اور 11 زخموں کے ساتھ اپنے ہاتھ کھو بیٹھی۔ حضرت عمر بن خطاب کے دور میں بھی زندگی گزاری، جنہوں نے مسلسل ان کی جدوجہد اور ہمت کی تعریف کی۔ وہ نہ صرف میدان جنگ میں بہادر تھیں بلکہ مسلم خواتین کی وکالت کے طور پر اپنی کوششوں میں بھی آگے رہیں۔ اس عظیم خاتون کا انتقال سن 13 ہجری میں ہوا اور انہیں مکہ مکرمہ میں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ ناظرین، میرا تمام مسلم خواتین سے یہ سوال ہے کہ ہم سب نے آخر ان کی اس بہادری اور ان کی دین اسلام کے لیے جدوجہد سے کیا سیکھا؟